بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، جو ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو در سے اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ دوستو، شدید پیاس کے عالم میں جانے کس ادا سے علم اٹھایا کہ علم کا نام سنتے ہی بے ساختہ غازی عباس علیہ السلام کا نام گرامی ذہن میں آتا ہے۔ غازی، جرئی، شیر، پیکر اثار، باوفا، سکہ سکینہ، حسین علیہ السلام کی ہمت، لشکر حسینی کا علم بردار، بچوں کی آس، زینب علیہ السلام کا فخر، شہزادی کونین کی دعا، ام البنین کا لخت جگر، سکہ حرم، قمر بنی ہاشم، ابو کریہ عباس علم بردار علیہ السلام ہے۔ جب اطفال اور بچے پیاس کی وجہ سے زارو کتاری رو رہے تھے، زارو کتاری کر رہے تھے، تب امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کو پانی لانے کے لیے درہ فرات کی طرف روانہ کیا۔ اپنے بہادر اور جانثار بھائیوں کے بعد حضرت عباس میدان جنگ میں جانے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت امام مظلوم کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور آپ نے فرمایا، بھائی، تم ہمارے لشکر کے علم بردار ہو اور تم بھی ہم کو چھوڑے جا رہے ہو۔ غازی نے ایک طرف گرم ریت پر پامال لاشوں کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مولا، جس لشکر کا میں علم بردار تھا وہ تو زمین کربلا کی گرم ریت پر پامال ہو گیا ہے۔ مجھ سے سکینہ اور چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ معصوم سکینہ اپنی چھوٹی سی خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی اور چچا کے گلے میں ڈال دی۔ بی بی سکینہ نے سارے پیاسے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرے امو اب پانی لینے جاتے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے کوزے اٹھا کر در خیمہ پر بیٹھ کے ادھر بچے اپنے اپنے علم لے کر لشکر حسینی کا علم بردار چلا۔ امام نے حکم دیا تھا عباس جنگ نہیں کرنی۔ حکم امام نے غازی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، صرف ایک تلوار لی اور حضرت عباس کو دیکھتے ہی لشکر یزید میں ہیبت پھیل گئی۔ جب بھی آلودہ فضاؤں میں کھلے ان کا علم، پاک کرتا ہے فضا حضرت عباس کا نام۔ یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، میں جو دہراتا رہا حضرت عباس کا نام۔ تھی کڑی دھوپ مجھ پہ، گھنا سایہ تھا، پس میرے ذہن میں تھا حضرت عباس کا نام۔ مشکلیں آ کر میرے پاس پڑی مشکل میں، ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام۔ نام عباس کا باس نہیں ہوتا اگر بالیقین ہوتا وفا حضرت عباس کا نام۔ دوستو، حضرت عباس باوفا نے اپنی تلوار کی طاقت سے یزیدی فوجوں میں انتشار پیدا کیا اور فرات کی جانب پیش قدمی کی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم لشکر اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان جس کو امام نے جنگ کی۔ عباس باوفا نے اسداللہ علیہ طاقت کا اجازت نہیں دی۔ غازی نے مظاہرہ کیا، فوج بھاگ گئی، فرات پر قبضہ کیا، مشکیزہ بھرا، ایک نظر پانی چلو میں لیا اور پھر پھینک دیا۔ سکینہ کی، حضرت علی اصغر کی پیاس شاد آ گئی، مشک بھر کے گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھنے لگے تو لشکر یزید کو شکست کا یقین ہو گیا۔ بارش ہونے لگی، چنانچہ کمین گاہ سے تیروں کی دایاں ہاتھ قلم کیا گیا، پھر بایاں ہاتھ اپنے دانتوں سے مشک پکڑ لی۔ اب پھر آپ بھی بہادری سے مشک کی حفاظت کرتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک تیر مشک سکینہ پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ غازی کے جسم میں اس قدر تیر اور نیزے تھے کہ اب گھوڑے پر ٹکنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی سوار جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے، میں غازی کی اس مصیبت کو کیسے بیان کروں؟ حسین کا شیر زمین پر کیسے آیا؟ امام سے کہا، مولا، میری لاش خیمہ میں مت لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ امام سے فرمایا کہ آقا، میں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، اب اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں خون بھرا اور دوسری میں تیر پیوست ہے۔ اعلیٰ مقام نے فرمایا، اے میرے باوفا بھائی، ساری زندگی میرے باوفا بھائیوں، ہم کو آقا کہہ کر پکارا ہے، ایک بار بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک
اللہ کے لیے مشغل فروزہ ہیں اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سرمشق ہیں بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں، عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کے جسم کو دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو کہ ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ غازی نے بڑھ کے نہر پہ قبضہ جما لیا، پانی نے ان کے قدموں پہ خود کو گرا لیا۔ مشک سکینہ دوش پہ عباس کے تھی یوں، جیسے علی نے ہاتھ میں خیبر اٹھا لیا۔